السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رحمان کے خاص بندے سلسلہ وار انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ عوام الناس اور خواص، حفاظ، علماء، انجینئرز، ڈاکٹرز، دعوت و تبلیغ کے احباب وغیرہ سب کے لیے مفید ہوگا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی برکت سے خاص بندوں میں شمار فرما لیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے آخر میں اپنے مقرب بندوں کی تعریف فرماتے ہوئے ان کی امتیازی صفات خاص طور پر ذکر فرمائی ہیں، تاکہ امت کے افراد ان مقربین یا بارگاہ عالی صفات اپنا کر اپنے لیے دارین میں کامیابی اور سربلندی حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم کا یہ مضمون اس قابل ہے کہ بار بار اس کو پڑھا جائے اور اس کے تناظر میں اپنا محاسبہ کیا جائے، اور جو بھی کمی کوتاہی ہو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائیں اور ان کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس موقع پر جو صفات ذکر کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جھک بازی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نمبر 4، وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 5، وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ نمبر 6، وہ بخیل نہیں ہیں۔ نمبر 7، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 8، وہ کسی طرح کا شرک نہیں کرتے۔ نمبر 9، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ نمبر 10، وہ زناکار نہیں ہیں۔ نمبر 11، وہ گناہوں پر سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 12، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 13، وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 14، وہ نصیحت کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 15، وہ اپنے گھر والوں اور نسلوں کے دین و ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ بھی سنیے گا اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں سلسلہ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔